غزوہ بدر میں مسلمانوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی تھی۔ قریش کے کئی بڑے سردار مارے گئے تھے، جس کی وجہ سے مکہ کے لوگوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ تو قریشی مکہ نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کا عزم کیا کہ اب ہم ان مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ ابو سفیان جو اس وقت مکہ کا نیا سردار بنا تھا، اس نے اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں سے بدر کا بدلہ لے کر رہے گا، کیونکہ قریشی مکہ نے بدر میں بری طرح شکست کھائی تھی۔ تو اس نے 3000 لوگوں کا لشکر تیار کیا، جس میں 700 زیرہ پوش، 200 گھڑ سوار اور 300 کیملز تھے۔ اس کے علاوہ عورتیں بھی تھیں تاکہ وہ مردوں کو جوش دلاتی رہیں۔ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ کی 3000 فوج مسلمانوں پر حملے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اس بار مکہ والوں کی فوج میں ایک ینگ اور ٹیلنٹڈ لڑکا بھی تھا، جس کا نام تھا خالد بن ولید۔ مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش احد پہاڑ کے قریب آ چکے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بزرگ صحابہ اور عبداللہ ابن ابی کی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کرنی چاہیے، لیکن زیادہ صحابہ نے کہا کہ مدینہ سے نکل کر کھلے میدان میں لڑائی کرنی چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میجارٹی کی رائے مانی اور مدینہ سے مسلمانوں کی فوج لڑائی کے لیے روانہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو 3 گروپ میں ڈیوائیڈ کیا: مہاجرین، اوس اور خزرج۔ مسلمانوں کی 1000 فوج میں سے صرف 100 کے پاس باڈی آرمر اور شیلڈز وغیرہ تھے اور صرف 50 گھوڑے تھے، لیکن اب پھر وہی بدر والا سسٹم تھا۔ مکہ کی 3000 فوجیوں سے لڑنے کے لیے جب 1000 مسلمانوں کی فوج احد پہنچے تو عبداللہ ابن ابی، سب سے بڑے منافق، نے کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے بھائی، کیونکہ مکہ والوں کی فوج ہم سے بہت زیادہ ہے، اور وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اب مسلمان صرف 700 رہ گئے اور ان کے سامنے مکہ کی 3000 فوج کھڑی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز حضرت عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں ایک پہاڑ جبل رما پر مقرر کیے اور ان 50 تیر اندازوں کو کلیئر آرڈر دے دی کہ اگر ہم جیتے یا ہارے، تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ کافروں کی فوج سے ایک بندہ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اس کو ختم کر دیا۔ پھر اس کا بھائی سامنے آیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے حملہ کر دیا۔ شروع میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، قریش کے جھنڈے گرنے لگے، ان کے بہت سے لوگ مارے گئے اور ان کی عورتیں بھاگنے لگی۔ کلیئرلی یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں۔ جب مسلمانوں نے دشمن کو بھاگتے دیکھا تو پہاڑی پر موجود تیر انداز جیت کی خوشی میں پہاڑ چھوڑ کر مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے نیچے اترے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سختی سے منع فرمایا تھا۔ اور اب پہاڑ کے اوپر صرف 9 آرچرز رہ گئے تھے، اور ایگزیکٹ اسی ٹائم کا خالد بن ولید، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے، اور وہ اپنے گھڑ سواروں کو لے کر پہاڑ کے پیچھے سے فل سپیڈ کے ساتھ بڑھے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے لگے۔ مسلمانوں کی صفیں بکھر گئی، سخت جانی نقصان ہوا اور مسلمان جیتی ہوئی جنگ کے بجائے 2 فوجوں کے درمیان پھنس گئے، اور مسلمانوں کے مین جنرل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حبشی غلام وحشی نے شہید کر دیا۔ اور دونوں فوج جب لڑ رہے تھے تو وہاں ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ افواہ اس لیے پھیلی تھی کہ جب خالد بن ولید پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر رہے تھے تو ان کی ایک گروپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیمپ پر حملہ کر دیا، اور ان سے لڑائی کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہوا۔ لیکن حضرت طلحہ، حضرت علی، حضرت مصعب بن عمیر اور دوسرے صحابہ نے بہادری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ 9 صحابہ میں سے جب 7 شہید ہوئے تو کافروں کو لگا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا، کیونکہ انہوں نے مصعب بن عمیر کو شہید کیا تھا، جن کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ اور مسلمانوں کی فوج کسی طرح وہاں سے نکل کر پیچھے ہٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر کے پہاڑ کے اوپر لے گئے، اور پہاڑ کے اوپر دوبارہ لڑائی کے لیے ریڈی ہو گئے۔ مکہ والے گھوڑوں پر سوار تھے اور ان کے گھوڑے پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے تھے، اور بغیر گھوڑوں کی ان کی سپیڈ بہت سلو ہوتی، اور مسلمان ان پر بہت تیر برساتے۔
اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے جن میں بڑے بڑے صحابہ بھی شامل تھے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قریش کے تقریباً 22 آدمی مارے گئے۔ مکہ والوں کو مکمل پتہ نہیں ملی تھی، کیونکہ مکہ والوں نے یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے اور مدینہ پر قبضہ کیا جائے، لیکن ان میں سے ان کا کوئی بھی آبجیکٹیو پورا نہیں ہوا اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ اپنی لاشیں چھوڑ کر واپس مکہ چلے گئے۔ لیکن اس جنگ سے مسلمانوں نے ایک چیز سیکھ لی کہ جنگ کے دوران کبھی بھی اپنے لیڈر کے آرڈر کے خلاف نہیں جانا، اور پھر آنے والے سالوں میں بڑے بڑے سپر پاور کے ساتھ لڑائی میں کبھی بھی مسلمانوں نے کسی بھی لیڈر کے خلاف ورزی نہیں کی۔ مکہ والوں کی فوج تو واپس چلی گئی، لیکن اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے 10,000 لوگوں کی فوج جمع کر کے مسلمانوں پر حملے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ سبسکرائب